عزیز دوستو، یاد رکھیں دماغ انسان کا ایسا حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب بھی کسی جادوگر کو کسی انسان کے دماغ پہ قبضہ کرنا ہو، یا کسی کو پاگل پن کی طرف لے کے آنا ہو، یا کسی کا دماغ باندھنا ہو، تو وہ ایک جن کی یا کچھ جنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے ساتھ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لو، اور اس کے دماغ کے ان حصوں پہ شدید دباؤ ڈالو جو سوچ، فکر اور یادداشت کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس انسان کے اندر سحر جنون یا پاگل پن یا عجیب سے نشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں، جن میں پریشان خیالی، اپنے آپ کو بار بار پریشان دیکھنا، ڈپریشن میں چلے جانا، وسوسے آنا، عجیب سے وسوسے آنا، موت کی باتیں، عجیب سی باتیں، بے تکی باتیں کرنا شروع ہو جانا، ٹکٹکی باندھ کر کسی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دینا، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، یا کسی چیز کو دیکھنا تو آٹومیٹکلی دھیان کسی اور جگہ پہ ہو جانا اور بار بار اسی چیز کو دیکھتے رہنا، ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا، ایک جگہ پہ سکون نہ ملنا، کسی خاص کام کو جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص کام ہے اس کو جاری نہ رکھ پانا، اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال بالکل نہ رکھنا، گھر سے باہر نکلے تو پورا پورا دن گھر سے باہر پھرتے رہنا، گھر میں داخل ہوئے تو اکیلے اندھیرے میں کمرے میں بیٹھے رہنا، عزیز و قارب دوستوں یار سے دوری اختیار کر لینا، سب سے بہت زیادہ شدید قسم کی نفرت محسوس ہونا، غیر آباد جگہوں پہ جا کے خود بخود سو جانا۔ عزیز دوستو، یہ نشانیاں دماغ پہ ہوئے کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں، یعنی 70% تک اگر آپ میں یہ نشانیاں یا سمٹمز موجود ہیں، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے دماغ پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جادو کا علاج کرنے کے لیے کم از کم 1 ماہ سے لے کے 45 دن کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 1 ماہ سے لے کے 45 دن تک روز کرنا ہے۔ ہماری گارنٹی ہے اور شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، آپ مکمل طور پر شفا یاب ضرور ہوں گے۔ یہ عمل وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ وسوسے یا ڈپریشن رہتا ہے، اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز نہیں ہیں۔ آپ نے کچھ سورہ کی ریکارڈنگ ڈیلی سننی ہے۔ اگر آپ ریکارڈنگ سننے کے بجائے پڑھنا بھی چاہیں وہ سورہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں 1 دفعہ سن لیں، 2 دفعہ سن لیں، 4 دفعہ سن لیں، لیکن آپ نے کم از کم دن میں 1 دفعہ ضرور سننی ہے۔ خاص دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ دن کا ایک ٹائم اپنے لیے آپ اسپیسیفک ٹائم رکھ لیں، یعنی کہ میں نے فجر کے بعد سننی ہے تو 45 دنوں تک آپ نے فجر کے بعد وہ آیات، وہ صورتیں سننی ہیں۔ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ آپ نے مغرب ٹائم سننی ہے تو آپ نے 45 دن تک وہ مغرب ٹائم ہی صورتیں سننی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ صورتیں سنتے ہوئے بہت زیادہ بے چینی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے ان صورتوں کو سننا نہیں چھوڑنا۔ آہستہ آہستہ وہ تکلیف آپ کی کم ہوتی جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ صورتوں کی ریکارڈنگ سنتے ہوئے مرگی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان پہ جادو ہوئے کم از کم 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں گھبرانے والی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ ریکارڈنگ اس کو دوبارہ سناتے رہیں، انشاءاللہ مکمل طور پہ اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ یہی صورتیں ایک پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی ڈیلی 7 دن تک پئیں، انشاءاللہ آپ کا مکمل طور پہ جادو پیشاب کے ساتھ نکل جائے گا۔ یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ نے سکون لینے والی جو گولیاں عام طور پر مریض کھا رہے ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے بجلی والے کمرے میں یا بجلی کے نیچے بیٹھیں، یعنی کہ روشنی کے نیچے بیٹھیں، کیونکہ جنات کو اندھیرے میں رہنا بہت پسند ہے۔ اور جب آپ کا علاج ہو رہا ہو تو مریض اللہ کی نافرمانی سے دور رہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہے، جیسے گانے سننا، سگریٹ پینا، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، اور مریض اگر عورت ہے تو بے پردہ رہنا مکمل طور پہ چھوڑ دے۔ آپ نے جو صورتوں کی ریکارڈنگ سننی ہے ان میں سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 یعنی کہ 163 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56،
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ صفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ عزیز دوستو، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ان تمام صورتوں کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اور ان ریکارڈنگ کے اندر درمیان میں ہم نے ایڈز بھی نہیں لگائے۔ آپ مکمل طور پر ڈیلی وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آپ نے کم از کم 2 سے 3 مرتبہ ڈیلی سننی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ 30 سے 45 دن کا یہ عمل ہے، خاص دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کا اسپیسیفک ٹائم رکھیں اور یہ عمل روز کریں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مکمل طور پر تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور جو انسان رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اس کے جسم کی تمام تھکاوٹ، تمام پریشانی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ضرور کریں، آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔